السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جمعہ 10 جمادی الاخری 1443 ہجری مطابق 14 جنوری 2022 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا ارکان اسلام و ایمان میں سے دوسرا رکن ہے۔ چنانچہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے اور کچھ مخصوص کام ان کے سپرد کر دیے جنہیں وہ بحسن و خوبی انجام دینے میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے ہماری نظروں سے پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والی ایک نورانی مخلوق ہے۔ ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے تمام احکام پوری طرح بجا لانے اور انہیں نافذ کرنے کی قدرت و قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو اس کے ہاں ہے، اس کے عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی صحیح تعداد کوئی نہیں جانتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصہ معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آسمان پر بیت المعمور پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جو اس میں ایک بار نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتا، یعنی پھر کبھی اس کی واپسی کی نوبت نہیں آتی۔ فرشتوں پر ایمان لانا 4 امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا۔ نمبر 2، جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، ان پر ایمان مفصل، اور جن فرشتوں کے نام نہیں معلوم ان سب پر اجمالاً ایمان لانا۔ نمبر 3، فرشتوں کی جن صفات کا ہمیں علم ہے ان پر ایمان لانا، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی صفات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے جبریل کو ان کی اصلی شکل اور صورت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق کو بھر رکھا تھا، یعنی پوری فضا پر چھائے ہوئے تھے۔ نمبر 4، فرشتوں کے ان اعمال پر ایمان لانا جو ہمیں معلوم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام دیتے ہیں، مثلا اللہ عز و جل کی تسبیح کرنا اور دن رات مسلسل بغیر تھکاوٹ اور اکتاہٹ کے اس کی عبادت کرنا وغیرہ۔ بعض فرشتے مخصوص اعمال و ذمہ داریوں کے لیے مقرر و مامور ہے، جیسے حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کی وحی پہنچانے پر مامور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ساتھ انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجا ہے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے ذمے بارش اور نباتات یعنی روزی پہنچانے کا کام ہے۔ نیز حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی اور مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت سور پھونکنے پر مامور ہیں۔ اسی طرح ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت کے وقت روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ اسی طرح ایک فرشتہ جس کا نام مالک ہے جو داروغہ جہنم ہے۔ نیز جنین یعنی شکم مادر میں بچے پر مامور فرشتہ، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اسے اس
بچے کی رزق، زندگی، اس کے اعمال اور اس کے نیک بخت ہونے یا بدبخت ہونے کے حوالے سے لکھنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے بنی آدم کے اعمال کی حفاظت و کتابت پر معمور ہیں۔ ہر شخص کے اعمال کے حفاظت اور انہیں لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں، جن میں سے ایک انسان کے دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے مردوں سے سوال کرنے پر معمور ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بابت سوال کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ ضروریات دین کے اس اہم ترین جزو اور عظیم رکن کو سمجھے اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اجماع امت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم مخلوق فرشتوں اور ان کے نام، تعداد اور ان کی صفات و اعمال کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر کے اپنے ایمان کو مستحکم کرے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کے عظیم ترین ثمرات اور بہترین نتائج ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی، اس کی قوت اور اس کی سلطنت کا علم، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ دوم، بنی آدم پر عنایات و انعامات کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ان فرشتوں کو بنی آدم کی حفاظت، ان کے اعمال کو لکھنے اور دیگر مصلحتوں پر مامور فرمایا ہے۔ سوم، فرشتوں سے محبت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنے سپرد کردہ فرائض کی انجام دہی میں مصروف رہتے ہیں۔ کج فہمی اور بے راہ روی کے شکار کچھ لوگوں نے فرشتوں کے وجود اور ان کے جسمانی شکل میں ہونے کا انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ فرشتے مستقل کوئی جسم والی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ وہ مخلوقات میں پوشیدہ نیکی اور بھلائی کے جذبات و صلاحیتوں سے تعبیر ہے، جبکہ یہ سراسر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور اجماع امت کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ان فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے جو 2 2، 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں۔